बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आज आईनी तरमीम हर सूरत पास हो जाएंगी और जो आईनी तरमीम पास होने जा रही हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो एतमाद में ले लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का जो आईनी मुसव्वदा है वो फाइनल हुआ है और नून लीग को इसमें हार हुई है। हार कैसे हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान से जो कल 5 रुकनी वफ्द मिला और फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान पर जो है इमरान खान ने आने वाले वफ्द से यानी कि गुस्से हुए और उन्होंने एक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और ये कहा कि आपने मेरे कहने के मुताबिक नहीं चले और अगर आप मेरे कहने के मुताबिक आपने एहतजाज किया होता और मेरे मुताबिक जो है वो मेरी बातों पर अमल किया होता तो फिर मैं आज जेल में ना होता और जेल से बाहर होता। इसकी क्या हकीकत है इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं कि जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं आज उसमें क्या है। नाज़रीन, इन आईनी तरमीम के अंदर एक तो बात तय है कि पीटीआई वोट नहीं देगी, क्योंकि अगर पीटीआई ने वोट देना होता तो कल जब मौलाना फजलुर रहमान से उनकी वफ्द की मुलाकात हुई है तो मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चले गए। इसका मतलब है कि उनके कोई मामला तय नहीं हुए। लेकिन जो रात गए मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुसव्वदा मंजर आम पर आया है, जो उनके नुकात आए हैं सामने, उनमें पैनल जो है 3 जजेस का वो आउट है। मतलब कि चीफ जस्टिस जो हैं अगले 26 तारीख को मंसूर अली शाह बनने जा रहे हैं। और नून लीग के मुसव्वदे में क्या था कि पैनल जाएगा और फिर जजेस की तैनाती के हवाले से 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी और वो तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे में ये चीज भी नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग के मुसव्वदे के अंदर जो चीज शामिल थी वो थी आईनी अदालत, आईनी डिवीजन बेंच के हवाले से, यानी कि एक अलहदा आईनी अदालत का नाम तब्दील करके उन्हें आईनी डिवीजन बेंच बना दिया गया था। तो उसके अंदर भी एक अलहदा जुडिशल कमीशन जो होगा वो उसकी जजेस की तैनाती करेगा, नाम देगा, यानी कि जुडिशल कमीशन के कौन आईनी डिवीजन बेंच का हिस्सा होंगे जजेस। तो ये भी चीज अब आउट है और वो आईनी बेंच बनेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही बनेगा। अब नाज़रीन, यहाँ 2 बड़ी कामयाबियां पीटीआई को जो हैं वो हासिल हुई हैं, वोट ना देकर भी, सपोर्ट ना करके भी हुकूमत को। अलबत्ता जो उनके मामला तय हुए हैं वो उन्होंने इमरान खान को भी बताया है कि जी हमारे मौलाना फजलुर रहमान से इस हद तक जो चीजें हैं वो मुस्बत हैं और हमें ये फायदा हो रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे से पीटीआई की पहली कामयाबी ये है कि काजी फाइज ईसा का उन्होंने पत्ता जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए काट दिया। ना तो एक्सटेंशन हो रही है काजी साहब की और ना ही काजी साहब आईनी अदालत के जज बनने जा रहे हैं और ना ही आईनी डिवीजन बेंच होगा तो उसमें रिटायर्ड जज या जुडिशल कमीशन जिसने नाम देने थे, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि काजी फाइज एक दफा फिर आ सकते हैं, तो वो आउट हो गए हैं। अब इसके अंदर काजी फाइज जो है ना वो अब उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं और उसी बिना पर उनके 5 दिन जाने के रह गए हैं। 25 तारीख को उन्होंने घर को चले जाना है, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहे। जाते जाते भी वो यानी कि जाने से पहले होता है ना कि लोग अपना एक थोड़ा सा कहते हैं कि किसी दफ्तर में या किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो जो साथी हैं, उसके जो दोस्त हैं, जो कोलीग्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करके जाए कि वो चलें कि यार बंदा जो भी था जाते जाते कुछ अच्छे इकदाम कर गया या हमारे लिए अच्छा सोच गया। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, काजी साहब जाते जाते पंगा लेते जा रहे हैं। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो अक्सरियती जजेस का दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी की गई थी 2 रोज पहले, उस पर फिर डिप्टी रजिस्ट्रार को काजी फाइज ईसा ने दूसरा खत लिख दिया कि जी ये कैसे जारी हो गई। तो ये चीज काजी साहब को समझ नहीं आ रही कि वो चैम्बर में उन्होंने वजाहत मांगने के लिए दरखास्त दी थी तो उसकी कैसे हेयरिंग होगी। खैर वो काजी साहब ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि मुझे क्यों नहीं रोका जा रहा है और क्या वो आखिरी हद तक खेलेंगे। नाज़रीन, दूसरी कामयाबी तरीके इंसाफ को जो हासिल हुई है वो है कि आईनी अदालत, आईनी डिवीजन बेंच, नून लीग का जो एक डिमांड थी कि भाई आईनी डिवीजन बेंच बनाया जाए या आईनी अदालतें हों, तो ये भी मामला अब आउट हो गया है। अब आज हर हाल में ये हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के जो वक्त थे उनके जवाब का इंतजार करना है, उनसे जो मुलाकात होगी। अगर वो, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इनकार कर देगी वोट से, अगर वो क्योंकि वोट देते हैं तो फिर एक तरह से उनका जो बयानिया है या उनका वो है उसमें एक रुकावट आ जाएगी और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा कारकुनान की जानिब से। लिहाजा वो ना भी वोट देकर फिर भी वो कामयाब हो गए हैं
اور اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں تحریک انصاف والے تو پھر جو لوگ بک گئے ہیں ان کے، جس کا مبینہ طور پر ڈاکٹر زرکا کا نام آ رہا ہے، زین قریشی کا نام آ رہا ہے، 2-3 نام یعنی کہ آ رہے ہیں جو گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ پھر وہ برابر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری پارٹی نے ووٹ دے دیا. تو یہ ایک لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی ووٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم میں دے، کیونکہ جب تک آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے عمران خان کی اجازت نہیں ہوگی تو تحریک انصاف کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی. اور کل بیرسٹر گوہر کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ہماری ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو ہمیں واپس بھیج دیا گیا. 45 منٹ ہماری ظاہری بات ہے کہ وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے اپنی باتیں کی اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہوئی، لیکن حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. تو ایک اور ملاقات کی ہمیں اجازت دی جائے گی، ایک اور ملاقات کریں گے تو اس کے بعد بتائیں گے. تو حکومت تو آج کے دن جو ہے نا وہ عمران خان سے کسی صورت ملنے نہیں دے گی. اب یہ 2 کامیابیاں انہیں حاصل ہوگی. ناظرین دوسری طرف اب چلتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جب ان کی ملاقات ہوئی ان کے وفود کی تو میڈیا پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو تنگ کیا جا رہا ہے، بجلی کی سہولت جو ہے وہ مہیا نہیں کی گئی، 5 دن اخبارات نہیں دیے جا رہے، ٹی وی کی سہولت نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ کہہ دیا انہوں نے. اب اس کے بعد میڈیا پر جو ہیں وہ چند چینلز جو ہیں ان کے صحافیوں نے رپورٹ کرنی شروع کر دی کہ عمران خان نے ان سے بدتمیزی کی اور یہ تو وہ سراسر جھوٹ تھا. اور پھر اس کے بعد پچھلے دنوں خبریں چلتی نہیں کہ عمران خان کے اوپر تشدد کیا گیا، وہ بھی غلط تھا. اب اس کی تصدیق کس نے کی ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کہہ کر کہتا ہوں کہ جو باتیں اندر ہوئی ہیں وہی میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کل پہلی بات تو کی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا داڑھی وہ بڑی ہوئی ہے اور حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی سے بھی وہ داڑھی ان کی بڑی ہوئی ہے اور وہ سمارٹ لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے شکایت کی کہ جو شکایت کیا انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یار یہ مسئلہ حل کرا دو، شکایت وہ ہوتی ہے کہ بھئی کہیں کہ یہ حل کرا دو مسئلہ. انہوں نے بتایا کہ جی مجھے 3 اکتوبر سے لے کے 5 اکتوبر تک بجلی کی سہولت نہیں تھی، پنکھا لائٹ کمرے میں نہیں تھی اور 8x10 کے کمرے میں انہیں رکھا گیا اور ان سے جو واک کرنے کی سہولت تھی وہ ختم کر دی گئی، یعنی کہ اور سیکنڈ جو ایکسرسائز مشین تھی، سائیکل تھی، وہ انہیں ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی. اور تیسرا انہوں نے کہا جی کہ جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ ایسا دیا جا رہا ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہے اور جب وہ کھانا انہوں نے شروع کے 2-3 دن میں کھایا تو ظاہری بات ہے کہ معدہ ان کا خراب ہوا، تیزابیت کی وجہ سے انہیں وومیٹنگ ہوئی اور 2 دن جو ہے ان کو وومٹ ہوئی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے کھانا کم کھانا شروع کر دیا، یعنی کہ جس مقدار میں وہ پہلے کھا رہے تھے اس سے بھی کم کھا لیا تاکہ وہ تیزابیت نہ ہو، تو وہ اب کہہ رہے ہیں میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں اس میں بھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ 3 اکتوبر سے لے کے اب تک، یعنی کہ کل تک جب وہ ملاقات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی قسم کی ٹی وی کی سہولت نہیں ہے، اخبارات کی سہولت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر انہیں جب بتایا گیا عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر لیا گیا تو انہیں اس چیز کا بھی علم نہیں تھا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس بندے کو اپنی بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں ہے تو اسے اور کون سی خبریں دی گئی ہوں گی. اب ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم سہولت دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے وہ حکام نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی تمام سہولتیں مہیا ہیں، انہیں یہ چیز یہ دی جا رہی ہے، یہ دی جا رہی ہے. اب حامد رضا صاحب نے حلفاً کہہ دیا کہ جو انہوں نے کہا اور جو دیکھا انہوں نے، جو ان کے حالات دیکھے، اگر ایک بندے کی داڑھی بڑی ہوئی ہے تو وہیں سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ان کو سہولتیں جو ہیں وہ نہیں دی گئیں. اچھا، اب جو ان کی سب سے وہ اس میں تھا کہ ایک ڈیمانڈ تھی ان کی انتظار پنجوتا کے حوالے سے بھی انہیں نہیں علم تھا کہ انہیں جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور ابھی تک ان کا کچھ معلوم نہیں. آخر میں انہوں نے کہا جی کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے، جو اب ملاقات ہوگی آپ 5 لوگ آئے ہیں تو ان کے علاوہ 4 مزید لوگ جو ہیں وہ اس ملاقات کا حصہ بنے، میں چاہوں گا کہ ان سے ملاقات کروں. ان میں پہلے نمبر پر علی امین گنڈا پور CM KP، دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا جی کہ شبلی فراز سینٹ کے اپوزیشن لیڈر، تیسرا انہوں نے کہا عمر ایوب قومی اسمبلی کے لیڈر اور چوتھا جو ہے وہ ہیں احمد خان بچہ جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ اب میں مزید جو اگلی ملاقات کرنا چاہوں گا تو وہ 4 نام یہ شامل کروں گا، 5 آپ کے ساتھ. مطلب کل جو ہیں بیرسٹر گوہر گئے تھے، سلمان اکرم راجہ گئے تھے، علی ظفر گئے تھے اور اسد کیسر اور اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا، یہ 5 اور یہ 4. اب عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ ان 9 لوگوں کے ساتھ مل کر میں پھر بات کروں گا اور اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ دوں گا.
تو ناظرین یہ گفتگو تھی، کسی قسم کا جو ہے وہ فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا، اور یہ مینٹل ٹارچر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ لائٹ بند کر دیں، آپ انہیں ایکسرسائز کی سہولت نہ دیں، جو بندہ اس چیز کا عادی ہو، جس کو ایڈکشن ہو ایکسرسائز کی، واک کرنے کی، اسے وہ سہولتیں نہ دی جائیں، اس کو اخبارات نہ دیے جائیں، وہ کچھ یعنی کہ پڑھ نہ سکے، یا اسے یعنی کہ ہر طرح سے جو مینٹلی ٹارچر کیا گیا نا وہ حکومت کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے کیا کہا آخر میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جو ہے نا 100 سال بھی رہنا پسند کروں گا اور مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، یا دوسرا لفظ جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، یہ تکلیف دیتے ہیں طاقتور حلقوں کو بھی اور حکومت کو بھی کہ یار ہم اتنا ٹارچر کر رہے ہیں، ہم اسے یہ کر رہے ہیں، یہ بندہ کہتا ہے پھر میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ نہ اسپتال جا رہا ہے، نہ جو ہے وہ بیرون ملک کے لیے ہم سے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہی تکلیف ہے جو حکومت کو بھی کھائی جا رہی ہے اور طاقتور حلقوں کے لیے بھی درد سر بن گئی ہے۔ اور اب جو آئینی ترمیم آج ہونے جا رہی ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ فائنل ہو جائیں گے، تو سب سے زیادہ جو رونے کا اور گھبرانے کا وقت ہے نا وہ ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ تو کچھ بھی حاصل وصول نہیں کر سکی، نہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو آؤٹ کر سکی، اور نہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا یا آئینی ڈویژن بینچ کا سربراہ بنا سکی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ نون لیگ تو کسی کھاتے میں نہ آئی، اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان تو آلریڈی متفق ہو گئے تھے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق ججز کی تعیناتی ہو۔